بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق امریکی پادری، معروف مصنف اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے کارکن جیفری شان کنگ اور ان کی اہلیہ رائے کنگ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس خبر کا اعلان شان کنگ کے فیس بک پیج پر کیا گیا، جس سے منسلک ویڈیو میں یہ جوڑا امام اور شان کے دوست شیخ عمر کے ساتھ کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اس موقع پر شان نے فلسطینی رومال کفایہ پہن رکھا ہے، جبکہ اس کی اہلیہ عبایا اور سکارف میں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے فیس بک پر لکھا، امریکہ میں سب کو شب بخیر اور باقی دنیا کو صبح بخیر۔ میں اور میری اہلیہ ابھی مسجد میں شام کی نماز پڑھ کر ڈیلس میں اپنے گھر پہنچے ہیں۔ ہم نے رمضان کا آغاز اسلام قبول کر کے کیا ہے اور ایک ساتھ کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت بامانی دن تھا جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ 45 سالہ شان کنگ کی وجہ شہرت ایک ایسے شخص کی ہے جو سوشل میڈیا پر نسل پرستی کے خلاف مہم سے لے کر افریقی نژاد امریکیوں یعنی خاص کر بلیک لائیوز میٹر تحریک اور مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور اسرائیل کی جوابی بمباری کے بعد وہ ہر پلیٹ فارم پر غزہ کے اسرائیلیوں کی حمایت میں آواز اٹھاتے اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے نظر آئے ہیں۔ شان کنگ کا دعویٰ ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کے باعث دسمبر میں انسٹاگرام نے ان کے 60 لاکھ سے زائد فالوورز والے اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ واضح نہیں ہو سکتا کہ میٹا نے کنگ کے اکاؤنٹ پر کیوں پابندی عائد کی، تاہم اب تک ان کا اکاؤنٹ بحال نہیں ہو سکتا ہے۔ مصائب اور تکلیف میں گرے غزہ والوں کے ایمان نے میرا دل کھول دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسجد میں موجود لوگوں سے بات کرتے ہوئے شان کنگ نے امام شیخ عمر کے ساتھ اپنی 10 سالہ دوستی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اتنی برس میں ایک مرتبہ بھی عمر نے اسلام قبول کرنے کے لیے مجھ پر زور نہیں ڈالا، تاہم اس نے مجھے بتایا کہ میں 8 سال سے دعا کر رہا ہوں۔ شان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ میرے اور میری اہلیہ کے لیے بہت آسان رہا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس بات پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ میری اہلیہ نے خود اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کیا۔ انہوں نے اپنے فیصلے کا سہرا ان مصائب، درد اور صدمے کو دیا جو انہوں نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران غزہ میں دیکھے ہیں۔ شان کنگ نے کہا کہ ان لوگوں یعنی غزہ کو دنیا کی سب سے خطرناک تکلیف دہ جگہ پر، جہاں ان کے پاس اپنے پیاروں کی لاشوں اور ملبے سے باقیات نکالنے کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے، مگر اس کے باوجود وہ زندگی کا معنی مقصد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ کنگ نے کہا کہ فلسطینیوں کی ایمان اور اسلام کے لیے ان کی عقیدت نے نہ صرف میرا دل کھول دیا بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو کھول دیا ہے۔ شان کنگ 17 ستمبر 1979 کو امریکہ کی ریاست کینٹکی کے فرینکلن کاؤنٹی میں پیدا ہوئے۔ 1915 میں لکھے گئے ایک مضمون میں شان کنگ نے دعویٰ کیا کہ کینٹکی میں رہائش کے دوران وہ نسل پرستی اور نفرت انگیز جرائم کا شکار رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1995 میں ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران درجن بھر لڑکوں نے ان پر حملہ کیا اور شدید مار پیٹ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن ان کی زندگی کا محور بدل گیا۔ شان کا کہنا ہے کہ ان چوٹوں کی وجہ سے انہیں ریڑھ کی ہڈی کی 3 سرجریاں کروانا پڑی، جن کے باعث 2 سال تک اسکول تک نہیں جا سکے۔ سن 1908 سے انہوں نے بطور پادری اٹلانٹا میں گریس کرسچین چرچ کے نام سے ایک چرچ قائم کیا۔ پادری بننے کے وجوہات کے متعلق کنگ کا کہنا ہے کہ جب وہ ہائی اسکول میں تھے تو تب سے پادری بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ ہائی اسکول کے دنوں میں جب کنگ خود پر ہونے والے حملے کے بعد زخموں سے صحتیاب ہو رہے تھے تو ان دنوں ان کے دوست کے والد جو ایک پادری تھے باقاعدگی سے ان سے ملنے جاتے تھے۔ گریس کرسچین چرچ میں نئے لوگوں کو لانے کے لیے کنگ نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور وہ فیس بک پادری کے نام سے مشہور ہوئے۔ شان نے فیس بک پر شیئر کی گئی پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ساتھ صبح سے روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔